کینیڈین وزیر اعظم ماکونی نے اینٹی ٹیرف اشتہار پر معافی مانگ لی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایئر فورس ون پر میڈیا سے گفتگو کا ایشیا کے دورے کے دوران کونی نے ریگن کی اینٹی ٹیرف تقریر والے اشتہار پر معافی مانگی تھی۔ انہوں نے کہا وہ کونی کو پسند کرتے ہیں لیکن انہوں نے جو کیا تھا وہ غلط تھا۔ ان سے پوچھا گیا وہ کینیڈا کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن کینیڈین وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہوئے کہا ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ٹرمپ نے ریگن کی اینٹی ٹیرف تقریر والے اشتہار پر کینیڈا کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کر کے اضافی ٹیکس عائد کر دیا تھا۔ یوکرین طویل فاصلے تک مار کرنے والے امریکی ٹوما ہاک میزائل خریدے گا۔ پینٹاگون نے میزائل فراہمی کی منظوری دے دی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے میزائل دینے سے متعلق حتمی فیصلہ ٹرمپ کریں گے۔ روسی صدر نے ٹیلی فونک گفتگو میں امریکی صدر کو کہا تھا ٹوما ہاک میزائل کی فراہمی سے امریکہ اور روس کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ نیو یارک کا میئر منتخب ہو گیا تو گھروں اور دفاتر کے کرائے منجمد کر دوں گا۔ میئر کے ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی کا انتخابی مہم کے اختتام پر پیغام، کہا نیو یارک میں مفت ٹرانسپورٹ ہوگی اور چائلڈ لیبر کیئر کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ اس سے پہلے زہران ممدانی روٹی، کپڑا اور مکان کا بھی نعرہ لگا چکے ہیں۔ نیو یارک میئر کے انتخابات 4 نومبر کو ہو رہے ہیں جس میں 3 امیدوار میدان میں ہیں۔ تنزانیہ کے متنازع صدارتی الیکشن کے خلاف پرتشدد مظاہرے، 700 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ مظاہرین نے دارالسلام ایئرپورٹ پر دھاوا بول دیا، بسوں، پیٹرول پمپس اور پولیس اسٹیشنز کو آگ لگا دی، کئی پولنگ مراکز تباہ کر دیے۔ ملک بھر میں کرفیو نافذ، فوج تعینات کر دی گئی، انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا۔ نیو یارک سٹی میں ریکارڈ بارش کے بعد متعدد علاقے زیر آب، 2 افراد ہلاک۔ بروکلن کے تہخانے سے ایک شخص کی لاش ملی۔ مینہٹن کے بوائلر روم سے ایک اور شخص مردہ حالت میں ملا۔ بارش سے ٹریفک جام، گھروں کو نقصان پہنچا، نکاسی آب کا نظام درہم برہم۔ سوشل میڈیا پر شہریوں کی گندے پانی میں گھر واپسی کی ویڈیوز وائرل۔ عوامی نمائندوں کی شہر کے پرانے انفراسٹرکچر پر شدید تنقید۔ وائٹ ہاؤس نے صحافیوں کے داخلے کے نئے قواعد و ضوابط جاری کر دیے۔ صحافی پریس سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام کے دفاتر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکیں گے۔ نئی پالیسی کے تحت اپر پریس روم میں داخلہ پیشگی اجازت پر ممکن ہوگا۔ یونیسکو نے سعودی دارالحکومت ریاض اور مدینہ کو تخلیقی شہروں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ مدینہ منورہ کو روایتی پکوانوں جبکہ ریاض کو ڈیزائننگ کے میدان میں تخلیقی شہروں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اور چین نے نیا خلائی مشن شینجو 21 کامیابی سے روانہ کر دیا۔ مشن کو شمال مغربی چین کے جیو چوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانچ کیا گیا۔ چینی میڈیا کا کہنا ہے مشن چین کے بڑھتے ہوئے خلائی پروگرام کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔ مشن 6 ماہ تک خلا میں ہی رہے گا۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی کے لیے تورخم بارڈر کھول دیا گیا۔ 20 روز بعد افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے بارڈر کھولا گیا ہے۔ تورخم سرحد تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بدستور بند رہے گی۔ گزشتہ ماہ پاک افغان کشیدگی کے باعث تورخم بارڈر کو بند کیا گیا تھا۔ سولر کے نرخ 23 روپے سے کم کر کے 10 روپے فی یونٹ کرنے کی تجویز۔ نیپرا نے نرخوں میں تبدیلی پر کام شروع کر دیا۔ اگلے مرحلے میں سولر کے پے بیک ریٹس ختم کرنے کی تجویز زیر غور۔ وزارت پاور ذرائع کا کہنا ہے سولر سے بننے والی بجلی پر صارف کو سسٹم سے ادائیگی نہیں ہوگی۔ صارفین سولر انرجی کو 100% خود استعمال کرنے کا پابند ہوگا۔ سولر قیمت میں صارفین کو 125 ارب روپے ادائیگی کی جا رہی ہے۔ حکومت کے لیے آئی پی پیز کو ادائیگیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ رواں مالی سال جولائی سے اکتوبر میں ایف بی آر کو 270 ارب روپے کا ریونیو شارٹ فال رہا۔
پہلے 4 ماہ کے دوران 4109 ارب روپے کے ہدف میں ایف بی آر 3840 ارب روپے کا ٹیکس جمع کر سکی۔ ایف بی آر نے 4 ماہ میں 205 ارب روپے کے ری فنڈز بھی جاری کیے۔ اکتوبر کے دوران تقریباً 70 ارب روپے کم ٹیکس جمع ہوا۔ انکم ٹیکس 438 ارب روپے، سیلز ٹیکس 345 ارب روپے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 70 ارب، کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 107 ارب روپے ریونیو جمع کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے ایف بی آر کا ہدف 14,131 ارب روپے سے کم کر کے 13,970 ارب روپے کر دیا۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ حکومت سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ، کہا مہنگائی پہلے ہی آسمان پر ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مشکلات مزید بڑھیں گی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 43 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے مقرر۔ مٹی کا تیل 3 روپے 34 پیسے اضافے سے فی لیٹر 185 روپے 5 پیسے کا ہو گیا۔ یکم نومبر 1947 گلگت بلتستان کا ڈوگرا راج سے آزادی کا دن۔ آج گلگت بلتستان کے غیور عوام کی عظیم جدوجہد کا دن ہے۔ جی بی کے عوام کی جدوجہد کا مقصد پاکستان کے ساتھ الحاق تھا۔ گلگت اسکاؤٹس اور مقامی جانبازوں نے ڈوگرا راج کے خلاف اعلان جنگ کر کے مہاراجہ کے کنٹرول کو ختم کیا۔ ڈوگرا راج کے خاتمے کے بعد گلگت کی فضاؤں میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ 14 اگست 1948 کو تقریباً 1 سال کی جدوجہد کے بعد بلتستان کو بھی بھارت سے آزاد کرایا گیا۔ گلگت بلتستان منفرد محل وقوع کی وجہ سے دفاعی، سیاحتی، معاشی اور ثقافتی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی شان گلگت بلتستان یوم آزادی گلگت بلتستان کی مناسبت سے آئی ایس پی آر نے خوبصورت نغمہ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے اس بات چیت کے دروازے کو کھولا ہے۔ پراکسیز کی وار کے ذریعے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، ان کے نتائج اچھے نہیں ہوتے اور ہندوستان کو بھی اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں ملیں گے۔ پاکستان از این ایبل اسٹیٹ اور پاکستان کی ملٹری بڑی پروفیشنل ہے۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کے لیے بات چیت کے دروازے کھول کر اچھا اقدام اٹھایا۔ کسی بھی سطح پر بات چیت کا آغاز پاکستان کی بہتری کا راستہ ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں ٹی ایل پی پر پابندی اچھا اقدام ہے۔ ٹی ٹی پی سمیت دہشت گردی کی کسی تحریک کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، اسٹیٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہیں، کابینہ ہے، ان کا موقف اب کوئی اس کی ریلیونس نہیں۔ وہ تقاریر جس قسم کی کرتے ہیں وہ کرتے رہے۔ پاکستان کے عسکری ادارے اور عسکری قیادت جن کی ذمہ داری ہے ملک کا دفاع کریں، یہ پالیسی اب ان کی ہے۔ اسے کے پی کے چیف منسٹر کی تقریر سے کوئی فرق نہیں پڑے۔ وزیر اعلیٰ کے پی جو بیانات دیتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت یا ان کے ارکان کے موقف کی کوئی حیثیت نہیں۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا پاک فوج کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے، پاک فوج کو ملک کے دفاع کے لیے جو بھی اقدامات کرنا ہوں گے وہ کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی ہر معاملے میں پاکستان مخالف پالیسی ہے۔ حکومت کے خلاف جانے کے چکر میں پی ٹی آئی ریاست کے خلاف چلی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا صوبے کی سیاسی قیادت کا جرگہ بلانے کا فیصلہ۔ سہیل آفریدی کا مولانا فضل الرحمان، ایمل ولید، سراج الحق، امیر مقام آفتاب شیرپاؤ، محمد علی شاہ بادشاہ سے رابطہ۔ تمام قائدین سے صوبے کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا صوبے میں امن کے قیام پر کوئی دو رائے نہیں، امن و استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ان ہاؤس کمیٹی کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر مشتمل جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی تمام قائدین کو باضابطہ طور پر مدعو کریں گے۔ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے مگر امن سب کا مشترکہ ہدف ہے۔ تمام فریقین کو ساتھ لے کر پائیدار امن یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے اقدامات بتائیں گے وہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں
खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की सपोर्ट की जरूरत है। केपी में अमन आएगा तो खुशहाली आएगी। मैं कच्चे का डाकू नहीं जो किसी को यरगमाल बना लूं। कश्मीर का फैसला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। वजीर आजम आजाद कश्मीर के नाम का ऐलान कश्मीर से होगा।